امریکی صدر ٹرمپ نے کہا میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے موجود ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں کہا ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے ایران ڈیل کو قبول کر لے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، لیکن اس کے باوجود امید ہے ہم امن معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران امن کے راستے پر قائم ہے، خطے میں استحکام و سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ ایران جنگ کے دائرہ کار کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کو ایران کو جوہری حقوق سے محروم کرنے کی کوئی جواز حاصل نہیں ہے۔ ایران نے کون سا جرم کیا ہے کہ جوہری حقوق استعمال نہیں کر سکتا؟ ٹرمپ کسی قوم کو اس کے حقوق سے محروم نہیں کر سکتے۔ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں کیا طے پایا؟ تاحال اعلان سامنے نہیں آیا۔ مشرق وسطی کی نئی سچویشن پر امریکی صدر ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں اہم اجلاس، آبنائے ہرمز کے دوبارہ ابھرتے بحران اور ایران کے ساتھ مذاکرات پر غور۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں نائب صدر جیری وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، سٹیو وٹکوف اور وزیر جنگ کی شرکت۔ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد، ریڈ زون اور توسیع۔ ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند۔ کرال سے زیرو پوائنٹ تک ایکسپریس وے پر ٹریفک کو متبادل راستوں پر منتقل کیا جائے گا۔ سری نگر ہائی وے پر بھی مختلف اوقات میں ٹریفک روکی جا سکتی ہے۔ پارک روڈ سے کلب روڈ بند ہونے کی صورت میں ٹریفک ترامڑی چوک کی طرف موڑ دی جائے گی۔ پاراکاؤ سے راولپنڈی آنے جانے والے شہری کورنگ روڈ، بنیگالا، لہترا روڈ استعمال کریں۔ ایران سے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں مدد کی پیشکش۔ روسی جوہری توانائی کمپنی کے سربراہ نے کہا کہ ایران نے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پولینڈ کے وزیر خارجہ کا رابطہ، ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو خراج تحسین، امن و استحکام کے فروغ کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے عزم کو سراہا۔ دونوں ممالک کا باہمی مفاد کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا ایران امریکہ مذاکرات کافی حد تک مکمل ہو چکے ہیں، ایک دو نکات پر اختلافات باقی ہیں۔ دونوں فریق مذاکرات جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ تنازع کے حل کے لیے پاکستان، سعودی عرب اور مصر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے جنگ بندی میں توسیع ضروری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا معجزے سے کم نہیں۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو ہر ملک نے سراہا۔ رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق نے کہا دنیا بھر میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا چرچا ہے، امریکی صدر ٹرمپ پاکستان کے گن گا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ہیوی اور پبلک ٹرانسپورٹ تاحکم ثانی معطل، جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس بھی جزوی طور پر بند۔ میٹرو صدر اسٹیشن سے کچہری اسٹیشن اسلام آباد تک فعال، میٹرو بس سروس پم اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک مکمل بند۔ اسلام آباد میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے تمام امتحانات ملتوی، کلاسز آن لائن جاری رہیں گی۔ انتظامیہ کے مطابق دفاتر میں 50% عملہ کام کرے گا۔ وادی نیلم اور وادی لیپا میں لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات۔ وادی نیلم میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 30 سے زائد گاڑیاں پھنس گئیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ وادی لیپا میں لینڈ سلائیڈنگ سے عمارت کو نقصان پہنچا۔ چلاس کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند شاہراہ کاراکرم پر ٹریفک بحال کر دی گئی۔ مری میں لینڈ سلائیڈنگ روکنے کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ مری گلاس ٹرین منصوبہ 1 ماہ تک شروع کرنے کا ہدف مقرر۔ نجی شعبے کے تعاون سے 5 5 اسٹار ہوٹل بھی بنیں گے۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ کوٹلی ستیا میں اسکائی گلاس برج پروجیکٹ کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی حیدرآباد میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے 22 ایکڑ زمین کی منظوری۔ کہا عوام کو صاف پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہے، منصوبے کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی اراضی کے استعمال میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔
वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपोजिशन अरकान की मुलाकात, डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरजीहात को अवामी ज़रूरियात से हम आहंग करने पर इत्तेफाक। सरफराज बुगटी ने कहा, अवामी मफाद की हर मुस्बत तजवीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। अपोजिशन के मुस्बत और तामीरी पार्लिमानी किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। ईरान के मामले पर भारत की गैर वाज़ेह खारजा पॉलिसी सख्त तनकीद की जद में। बैनुल-अक़वामी जरीदा एशिया टाइम्स ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, भारत की सिफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमरीका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। साबिक अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर अमरीकी फौजियों को जंग में धकेला। ऐसी जंग शुरू की गई जिसे अमरीकी अवाम नहीं चाहते। जंग की वजह से अमरीकी फौजियों की जानों को खतरा लाहक हुआ। शिमाली गजा में इस्राएली फौज की फायरिंग, यूनिसेफ के 2 ड्राइवर जान बहाक। दोनों ट्रक ड्राइवर गजा में फलस्तीनियों को साफ पानी की फराहमी के लिए तैनात थे। यूनिसेफ का वाक़े पर फौरी तहकीकात का मुतालबा, सिक्योरिटी बेहतर होने तक सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। लेबनान में यूएन अमन दस्ते में शामिल फ्रांसीसी फौजी हलाक। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि इम्कान है हिजबुल्लाह ने हमला किया। 3 फ्रांसीसी फौजी जख्मी भी हुए। लेबनानी हुकाम हमले के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करें। यूएन सेक्रेटरी जनरल की भी अमन फौज पर हमले की मजम्मत, हिजबुल्लाह के वाक़े में मुलव्वस होने की तरदीद। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की सुपरमार्केट में फायरिंग, 6 अफराद हलाक, 14 जख्मी। हमलावर ने स्टोर में मौजूद अफराद को यरगमाल बना लिया। पुलिस ने हमलावर को हलाक करके यरगमालियों को बाजियाब करा लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा, कराची में खुले मैनहोल्स, शहरियों की जिंदगियां निकल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली नाकाबिले कबूल है। ना मसाइल हल किए जा रहे हैं, ना इख्तियारात दिए जा रहे हैं। शहरी पानी और गैस जैसी सहूलतों को तरस रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, जमात इस्लामी मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। कराची में तरक्याती काम ना होने का दावा अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। लियारी समेत कराची के तमाम इलाकों में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी वाज़ेह है। रखवाल में कलर कहा रोड पर ज़ायरीन से भरी बस उलट गई, 22 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया।